اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کے اندر سفر کی سنتوں کے متعلق بات کی جائے گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان سب کے اوپر خود بھی عمل کریں، اور یہ جو باتیں سنیں ان کو دوسروں تک پھیلانے کی بھی نیت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب کو تک یہ باتیں پہنچا نہ دی ہوں کہ اگر میں نے مسواک بھی کیا ہے تو اس کی کیا سنتیں ہیں، اگر میں نے کھانا بھی کھایا ہے تو اس کی بھی کیا سنتیں ہیں، اگر پانی پیا ہے تو اس کی بھی سنتیں ہیں۔ تو ہم جو عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر کریں گے وہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ تو آج کا ہمارا چونکہ ویڈیو کا عنوان یہ ہے کہ سفر کے متعلق جو سنتیں ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کرو اور سفر سے سید حاصل کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی مشقت کا باعث ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، مشقت کا باعث ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت ملتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن سفر کرنا پسند کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کے دن سفر کرنا پسند تھا۔ پھر وقت کون سا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد سفر کرنا پسند فرماتے تھے، اور دن کے کس وقت میں؟ شروع دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خود سفر کرتے تو سفر فرماتے، کسی لشکر کو بھیجتے تو صبح کو بھیجتے۔ ظہر کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی سفر فرماتے تھے۔ اب رمضان کے بارے میں کہ رمضان میں سفر کرنا کیسا ہے، تو رمضان میں بھی سفر کرنا بلا کراہت درست ہے، یہ بخاری میں اس کی بھی روایت ملتی ہے۔ اور جمعے کے دن جو سفر کرنا ہے وہ خلاف سنت ہے۔ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن چاشت کے وقت نماز جمعہ سے پہلے سفر کیا۔ اب رات کا سفر کرنا کہ رات کا سفر کرنا بہتر ہے۔ اب سفر سے پہلے اپنے رفیق سفر کو تلاش کرنا سنت ہے، یعنی اکیلے سفر کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب بھی سفر میں نکلو تو کسی کو ساتھ لے کر نکلو۔ تو اب جب سفر میں انسان نکلے تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ السفر، یعنی سفر سے پہلے نماز، وہ سنت ہے۔ اب جب انسان سفر میں نکلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھنا بھی سنت ہے، کہ اس کو بھی ساتھ رکھا جائے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سفر کو جائے تو اس کے جاتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اطوی لہ البعد وہون علیہ السفر۔ اس کی وہ دعا ہے کہ اللہم ہون علینا سفرنا واطوی عنا بعدہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ یہ مسنون دعاؤں کے اندر یہ دعا ملتی ہے۔ تو سفر میں جاتے وقت سب کو اللہ کے حوالے کرنا کہ جب کوئی سفر پر جائے تو وہ ان کو گھر والوں کو اللہ کے حوالے کر کے جائے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی سفر پر جاتا تھا تو ان کو ان کلمات کے ساتھ رخصت فرماتے تھے کہ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، اور سفر میں جانے والے کو فی حفظ اللہ کہنا، کہ سفر میں جانے والے کو فی حفظ اللہ و فی کنفی پڑھنا سنت ہے۔ سفر میں جانے والے کو کہ جاؤ اللہ کے نام سے کہنا سنت ہے، اور سفر میں امیر مقرر کرنا، یعنی سفر میں امیر بنانا سنت ہے، اگرچہ کم عمر ہی ہو لیکن اس کو امیر طے کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اب جب 3 آدمی سفر کر رہے ہوں تو ان میں سے ایک کو امیر بنانا بھی سنت ہے، اور سفر میں جانے والے کی جو ہے وہ جا رہا ہو تو اس کو دعا کی درخواست کرنا کہ یہ بھی سنت ہے۔ کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو اس کو دعاؤں کی درخواست کرنا۔ اب سفر میں اپنے پاس کیا کیا رکھنا مسنون ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سفر میں ایک اپنے پاس آئینہ ہونا چاہیے، اور دوسرا سرمدانی یہ بھی اپنے پاس رکھے، اور تیسرا کنگا، اور چوتھا مسواک، اور پانچواں وہ کھجانے کے لیے لکڑی وغیرہ رکھنا بھی سنت ہے۔ اب سفر میں سونا کیسا ہو؟ مشکات کے اندر یہ حدیث ہے کہ سفر میں پہلو پر رکھ کر سر سونا سنت ہے، یعنی پہلو پر سر رکھ کر سونا بھی سنت ہے سفر میں۔ سفر میں سامان رکھ کر یہ کلمات کہنا سنت ہے کہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ اب جو انسان سفر میں نکل جاتا ہے اور اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ملتی ہے کہ سفر کی موت شہادت ہے۔ اب جب انسان سفر کے اندر ہوتا ہے تو اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی ہم سفر میں ہیں تو ہمارے اوپر صبح کے 2 فرض ہی ہیں، نہیں بلکہ فجر کی 2 سنتیں اور سفر کی حالت میں بھی نہ چھوڑیں۔ یہ اس کا حوالہ ابن ابی شیبہ میں ہے۔ تو اب سفر سے واپسی کا وقت جو ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دیتے ہیں کہ سفر سے واپسی کا بہترین وقت صبح یا شام کا ہے، نہ کہ رات کا۔ شروع رات میں گھر آنا زیادہ بہتر ہے، یہ مشکات کے اندر یہ حدیث ہے، اور رات کو گھر آنا یعنی آدھی رات کو دیر سے گھر میں آنا یہ خلاف سنت ہے۔ اور حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ سفر میں واپسی میں جب انسان اپنے گھر میں لوٹے تو سفر سے واپسی پر اہل خانہ کے لیے کچھ تحفے تحائف لانا بھی سنت ہے۔ اب رخصت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو اگر رخصت کرے تو وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا چلے، یہ اس کے ساتھ تھوڑا سا چلنا بھی سنت ہے۔ بسا اوقات کوئی مہمان گھر کے اندر آتا ہے تو ہم گھر کے دروازے سے ہی اس کو فی امان اللہ کہہ کر رخصت کر دیتے ہیں، تو میرے نبی کی سنت کیا ہے کہ اس کو دروازے تک باہر تک تھوڑی دیر ساتھ چل کے اس کو جا کر چھوڑنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب سفر کے دوران کسی بھی مقام پر ٹھہرے تو 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ سفر سے قبل ملنا جلنا، سلام مصافحہ، لوگوں سے ملنا، ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا، مصافحہ کرنا یہ سنت ہے۔ اور جب سفر سے واپس آ جائے تو تیزی سے یعنی تیز رفتاری سے گھر کی طرف لوٹنا یہ بھی سنت ہے۔ اور سفر سے جب وہ واپس لوٹے تو سب سے پہلے مسجد میں آنا سنت ہے۔ سفر پر بچوں کے ساتھ ملاقات کرنا، سفر سے واپسی پر بچوں سے ملاقات کرنا بہتر ہے، اور سفر سے واپس آنے پر حاضرین کا استقبال کرنا بھی سنت ہے۔ اور سفر کی دعائیں جو ہیں وہ انسان یاد کر لے کہ جب انسان گھر سے نکلے تو ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دوسری دعا جو پہلے عرض کی کہ
اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں کہ وہ جو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا ہے، یہ دعا جب انسان پڑھتا ہے تو یہ ایک فرشتہ وہ آواز دے کر کہتا ہے، 4 کلمات وہ کہتا ہے کہ تیری کفایت کر دی گئی اور تیری حفاظت کر دی گئی اور شیطان سے تجھے دور کر دیا گیا اور تجھے ہدایت کر دی گئی۔ تو ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کے اوپر 4 انعام ملتے ہیں۔ تو ہر دعا کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کے اوپر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زمین اور آسمان ان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اللہ پاک مجھے آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اب برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس کریں اور لائک کریں، اور اپنی رائے ضرور دیں تاکہ آنے والے دنوں کے اندر ہماری اور ویڈیوز آپ کے پاس پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ آگے رمضان شروع ہونے والا ہے، تو رمضان میں حفاظ کے لیے خصوصی تحفہ ہوگا کہ روزانہ انشاءاللہ معمول کے ساتھ 1.5 سپارہ کا جو ہے وہ ویڈیو بنا کر انشاءاللہ اپلوڈ کر دی جائے گی، تاکہ جو حفاظ قرآن پاک سنانے والے ہیں تو وہ اس کو 1 2 3 دفعہ سن لیں گے تو ان کا رات کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔